آپ یوں ہی کہہ دیجئے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ، اب کہیں گے یہ نہیں ہے تو تین حملیے بن جائیں گے، سمجھا گئی؟ یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، پھر ادھر منفصلہ بنائیں گے، پھر یہ نہیں ہے نقیض میں یوں ہوتا ہے، یہ نہیں ہے تو ایک منفصلہ تین جزوں والا بن گیا، یا یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ یہ ہے تو تین جزے باقی رہ گی نا، تو تین حملیے بن جائیں گے، یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے۔ یہ قاعدہ ہے، کہتے ہیں تستثنی، یہ کہتا ہے کہ ممکن ہے اسی طرح تم استعمال کرے اس طریقے کو اگر اجزاء منفصل اکثر تین سے ہوں تو فتستوفی استثناءات حتی یبقى قسم واحد ینحصر فیہ الامر، ایک قسم رہ جائے گی جس میں آپ ایک چیز کو ثابت کر دیں گے۔ دیکھیے ہم کہیں گے، دیکھیے آپ کہتے ہیں عصمت شرط ہے نبوت میں بھی اور نبوت کے بعد بھی، وہ کہتا ہے یہ خلیفہ ہے، آپ کہتے ہیں لیسا بمعصوم ہے، نتیجہ کیا ہے کہ لیسا بخلیفہ، یہ معصوم ہے، تو آپ کہا دیکھیں نا، یہ اس طریقے سے آپ استدلال کرتے ہیں، روزمرہ بھی کرتے ہیں۔ وقت تسمى هذه الطریقۃ طریقۃ الدوران والتردید، اس کا نام دوران اور تردید ہے، یعنی آپ دوران کریں، یہ ہے یہ ہے، یا ہاں یا کہ یہ ہے یا یہ نہیں ہے، تردید کر دیں، اما اسم و اما تردید ہے، یا کہیں گے اسم و فعل، ہاں اور پھر وہ تیسرا آئے گا کہ وہ نہیں ہے۔ اس کا نام رکھتے ہیں، اس کا نام اور بھی رکھتے ہیں برہان الصبر و تقسیم، امتحان لینا اور تقسیم کرنا، اور برہان الاستقصاء ہے، کہتے ہیں آخر تک چلے جائیے ایک دلیل نکل آئے گی ثبوت کے لیے۔ کما سبق ان برہنا بہ لبیان النسبت بین النقیضین فی بحث النسب فی الجزء الاول، ہم نے نقیض نسبت میں یہ مطلب بیان کیا تھا، وہذہ طریقۃ نافعۃ کثیرا فی المناظرۃ والجدل، مناظرے وغیرہ میں یہ طریقہ بہت استعمال ہے۔ وہ کہتا ہے یہ صحابی ہے اور ہر صحابی کہتے ہیں وہ مثلا خلیفہ ہے یا جنتی ہے، ہم کہیں گے ہر صحابی جنتی نہیں ہے تو لازم ہے کہ یہ بھی جنتی ضروری نہیں ہے کہ ہو، یہ ادھر سے ہم ثابت کرتے ہیں اسی استثناء وغیرہ کے ذریعے سے۔ اچھا یہ تو منفصلہ حقیقیہ میں تو نتیجہ بڑا واضح اور بدیہی ہوتا ہے۔ اذا کانت شرطیت مانعۃ خلوف، مانعۃ خلوف دیکھیے یہ دونوں نہ ہوں نہیں ہو سکتا، ہاں دونوں نہ نہیں ہو سکتا، لیکن دونوں ہو جائیں تو ہو سکتا ہے۔ آپ کہیں کہ یہ ہے تو ایک نتیجہ یہ نہیں نکلے گا وہ نہیں ہے، ہاں آپ کہیں یہ نہیں ہے تو نتیجہ نکلے گا خلو ہے نا، ہاں یہ ہے، تو مانعۃ الجمع میں کیا ہوتا ہے، اکٹھے نہیں ہو سکتے، خالی ہو سکتے ہیں، تو وہاں بھی سوچ کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ نتیجہ صحیح ہے۔ اذا کانت شرطیۃ مانعۃ خلو فإن استثناء نقیض احد الطرفین ينتج عین الآخر، ایک کا استثناء کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ مٹھاس نہیں ہے تو دوسرا کیا ہے ثابت ہو جائے گا۔ ولا ينتج استثناء عین احدہما نقیض الآخر، آپ کہیں کہ یہ وجود نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ دوسرے کی نقیض بھی نہ ہو، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے، چونکہ مانعۃ الخلو ہے، مانعۃ الجمع تو نہیں ہے نا۔ لأن المفروض انه لا مانع من الجمع بین العینین، دو میں اکٹھا ہونا ممنوع نہیں ہے، ایک نہ ہو تو ضروری نہیں ہے کہ دوسرا بھی نہیں ہوگا، سمجھا گیا؟ فلا یلزم من صدق احدہما، اگر ایک موجود ہو جائے تو لازم نہیں آئے گا کہ دوسرا کذب ہو جائے، ہاں کہ یعنی ایک جمع ہو جائے تو لازم نہیں آئے گا کذب الآخر کے دوسرا بھی نہ رہے۔ اذا کانت شرطیۃ مانعۃ جامع فإن استثناء عین احد الطرفین ينتج نقیض الآخر، دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے،
آپ نے اگر کہا کہ یہ نہیں ہے تو نتیجہ ہوگا کہ دوسرا ہے، سمجھ آ گئی؟ ولا ينتج استثناء نقیض احدہما عین الاخر، اگر ایک کی نقیض کا استثناء کریں تو دوسرے کا عین ثابت نہیں ہوگا، لأن المفروض انه يجوز ان يخلو الواقع منهما، کیونکہ فرض یہ ہے کہ مانعۃ الجمع ہیں، مانعۃ الخلوف تو نہیں ہے، دونوں نہ ہوں، واقع ان سے خالی ہو جائے۔ فلا يلزم من كذب احدهما صدق الاخر، ایک کے نہ صادق آنے سے لازم نہیں آئے گا کہ وہ دوسرا بھی صادق آئے یا نہ آئے۔ وہذا وما قبلہ واضح، کہتے ہیں مانعۃ الجمع اور مانعۃ الخلوف سے پہلے منفصلہ، یہ واضح ہیں، یہ شکل اول کی کا نتیجہ دیتے ہیں۔ یہ تھے قیاسات آپ کے۔ اب آئے گا خاتمۃ فی لواحق القیاس، جان قیاس تو چھوٹ گئی ہے، اب لواحق القیاس ہے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں تقریباً منطق کے جو کتابوں میں پڑھائے جاتے ہیں نا اہم مطالب شمسیہ ومسیہ میں، وہ یہی ہیں، صرف ایک دو باقی رہ جاتے ہیں، لیکن انہوں نے بہت اچھا جام کیا ہے، اور مطالب کو جن کا ربط ہوتا ہے استدلال وغیرہ میں، تو ان میں سے نام بھی مختلف ہیں جو توابع قیاس ہیں، یعنی ان سے نتیجہ نکالتے ہیں، نام مختلف ہیں، یہ نام نہیں ہے جو سابقہ ہم نے بتلایا، استثنائی ہو اقترانی ہو، بدلیں گے ان کو استثنائی اقترانی میں، ذاتاً یہ یوں قضیے نہیں ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتمۃ فی لواحق القیاس، القیاس المضمر او الضمیر، یہ کہتے ہیں خاتمہ ہے لواحق قیاس کی دو قسمیں بتلائے ہیں، اقترانی ہے، حملی اور شرطی، اور پھر شکلیں وغیرہ، سارے استدلال کا طریقہ معلومات سے مجہولات حاصل کرنا، یہ بیان چکے ہیں۔ کہتے ہیں ایک اس کے ساتھ ملحق ہے، اس کو قیاس تو نہیں کہہ سکتے لیکن کل قیاس ہوتا ہے، اور وہ یوں ہے، القیاس المضمر او الضمیر، انا فی اکثر کلامنا و کتاباتنا نستعمل الاقیسہ، کہتے ہیں ہم اپنی باتوں میں بھی اور لکھنے میں بھی استعمال کرتے ہیں قیاسوں کو، وقد لا نشعر بہا، ہمیں شعور بھی نہیں ہوتا کہ ہم کو قیاس بنا کے لکھ رہے ہیں، ولیکن علی الغالب لا نلتزم بصورت المنطقیۃ للقیاس، اور غالباً استعمال کرتے ہیں، اور وہ صورت منطقی جو قیاس کے لیے ہم نے بتائی ہے کہ شکلیں چار ہوں گی، کیا حملی، اقترانی یا شرطی وغیرہ، یہ صورت بھی نہیں بناتے، اور ہوتا قیاس ہی ہے۔ مثلا فقد نحذف احدى المقدمات، صغرا حذف کر دیتے ہیں یا کبرا حذف کر دیتے ہیں، اور اگر نتیجہ تھے یا نحذف احدى المقدمات، یا نتیجہ تھا پڑھ لیجیے، اگر احدى پر حذف کریں تو ہم نتیجے کو حذف کر دیتے ہیں، وہ جزء بنا دیتے ہیں اس کا، اعتمادا علی وضوحها، کہ نتیجہ نکالنا واضح تھا، ہم اسی پر اعتماد کرتے ہیں۔ اور ذکا المخاطب ہے، یا مخاطب ذکی ہے، ذہین ہے اس پر، اور لغفلت، یا نتیجہ خود وہ قیاس بنانے والا، بولنے والا، لکھنے والا غافل ہے کہ یہاں نتیجہ بھی کوئی نکل سکتا ہے۔ کما انہ قد نذکر النتیجہ تھا اولا قبل المقدمات، نتیجہ تو مقدمات صغرا کبرا کے بعد آنا چاہیے، ابھی ان کا ذکر نہیں کیا، نتیجہ پہلے ہی بتلا دیتے ہیں۔ اور نخالف ترتیب التفعیل المقدمات ہے، مقدمات کی ترتیب طبی جو ہے صغرا ہو پھر کبرا بعد میں ہو، اس کی مخالفت کرتے ہیں شکل کی۔ وَلِذَا يَصْعَبُ عَلَيْنَا أَحْيَانًا أَن نَرُدَّ كَلَامَنَا إِلَى صُورَةِ قِيَاسٍ كَامِلَةٍ، پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ اسی کلام کو، اور جس میں یہ گڑبڑ ہے
ایک قیاس کی صورت دے سکیں. والقیاس الذی تحذف منہ النتیجۃ او احدی المقدمات یسمى القیاس المضمر. اس کی اصطلاحی نام مضمر رکھ دیتے ہیں. مثالیں آپ کو دیں گے. وما حذفت کبراہ، صغرا تو ہے، کبرا حذف کیا جاتا ہے. فقد یسمى ضمیرا، قیاس کا نام ضمیر رکھ دیتے ہیں. کما اذا قلت مثلا ھذا انسان لانہ ناطق، یہ سارا ملا دیا ہم نے. ھذا انسان لانہ ناطق، اصل میں یوں تھا. یہ اگر اس کو واقع میں دیکھا جائے تو اصل ہوا ھذا ناطق، صغرا بن جائے گا. کل ناطق انسان، تو فہذا انسان نتیجہ نکلے گا. لیکن فحذفت منہ الکبریٰ، کل ناطق انسان کو تو ذکر ہی نہیں کیا، کہہ دیا ھذا انسان لانہ ناطق. وہ سارا نتیجہ کبرا اسی صغرا میں دبا دیا ہے. وقدمت النتیجہ، اور نتیجہ بھی پہلے بتلایا. بتلانا تو تھا ھذا انسان، تو ہم نے کہہ دیا ھذا انسان پہلے لانہ ناطق. پھر وہ کبرا کو لائے ہیں نتیجے کے ساتھ. وقد تقول مثلا ھذا انسان لان کل ناطق انسان فحذفت الصغرى. ھذا انسان لان کل ناطق انسان، اس کا ایک صغرا تھا. ما تقدیم النتیجہ، نتیجہ بھی آپ نے ساتھ رکھ دیا ہے. لان کل ناطق انسان، نتیجہ موجود ہے. وقد تقول ھذا ناطق لان کل ناطق انسان، پہلے تو کہا تھا نا یہ ناطق ہے، پہلے کہا ھذا انسان. کبھی یوں کہتے ہیں یہ ناطق ہے کیونکہ ہر ناطق انسان ہی تو ہوتا ہے. فتکتفی بالمقدمتین عن ذکر النتیجہ، بس یہی کہا ھذا ناطق لان کل ناطق انسان. نتیجہ تھا کہ ھذا انسان، یہ حذف کر دیا ہے، نتیجے کو ختم کر دیا ہے اور اعتماد کر دیا ہے اس کی زکا وغیرہ پر. لأنها معلومۃ وقس علی ذلک ما یمر علیک. اس قسم کی مثالیں جب بھی تمہارے سامنے ہے نا تو بگڑا ہوا قیاس، اس کا نام مضمر ہے، ضمیر ہے. اب اصل مطلب شروع کر رہے ہیں. قیاس انہوں نے کہا تھا نتیجہ جب نکالا جاتا ہے، ابتدا کتاب میں بھی کہا تھا، تو 4 چکر لگانے پڑتے ہیں، 4 کام یا 5 کام کرنے پڑتے ہیں، تب نتیجہ نکلتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ نتیجے کو محلل کیا جائے گا. سمجھا کہ نہیں؟ تحلیل کریں گے مقدمات کی، پریشن کریں گے ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ کر کے، پھر کہیں نتیجے تک پہنچیں گے. وہ تحلیل کیسے ہوتی ہے یہ وہاں اجمالاً تھوڑا سا کہا تھا بیانی یہ عبارت، لیکن یہاں مفصل بیان کر رہے ہیں. وہ ہے کسب المقدمات بالتحلیل. صغرا کبرا آپ نے بنانا ہے، اسے تحلیل قضایا سے آپ بنائیں گے. قضایا کی آپریشن کریں گے، دیکھیں گے یہ صغرا بن سکتا ہے، یہ قضیہ دوسرا کبرا بن سکتا ہے، پھر نتیجہ نکالیں گے. اب تحلیل کے کتنے دور ہیں ابھی آپ کو بتلائیں گے. کہتے ہیں کہ اظنکم تتذکرون، میرا یہ گمان ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ انا فی اول الکتاب ذکرنا، کہ ہم نے اول کتاب میں ذکر کیا تھا کہ ان العقل تمر علیہ 5 ادوار، 5 دور عقل پہ گزرتے ہیں. لاجل ان یتوصل الی المجہول، وہ متوصل ہوتا ہے مجہول کی طرف، معلومات سے مجہول کی طرف تب جاتا ہے کہ پہلے 5 دور طے کرتا ہے. گرچہ جلدی طے کرتا ہے یا طے شدہ کو ہمارے سامنے لوگوں نے طے کیا ہمارے سامنے بیان کر دیتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں 5 دور کون سے ہیں؟ وَقَلْنَا إِنَّ الْأَدْوَارَ الثَّلَاثَةَ الْأَخِيرَةَ مِنْهَا
آخری دور تین جو ہے نا ہے الفکر، فکر ہے، نظر ہے. وقد طبقنا هذه الادوار على كسب التعریف فی آخر الجزء الاول. ہم نے انہی ادوار کو کسی معرف کے حاصل کرنے کے لیے جزء اول کے آخر میں بیان کیا تھا. والآن حل الوقت الذي نطبق فيه هذه الادوار على كسب المعلوم التصدیقی. وہاں مجہول تصوری کے لیے ہم نے یہ ادوار بتلائے تھے، معلومات تصوری سے مجہول کا نا. یہاں ہم نے مجہول تصدیقی کے لیے معلومات تصدیقی معلوم کرنے کا طریقہ بتلائیں گے تاکہ نتیجہ نکال سکیں. بعد ما تقدم من درس انواع القیاس، جب آپ کو قیاس کی قسمیں ساری بتلا چکے ہیں، یہ درس پڑھا چکے ہیں کہ شکل اول ہوتی ہے، صغرا ہوتا ہے، کبرا، پھر نتیجہ نکلتا ہے. تو اب صغرا کے لیے مواد مہیا کرنا ہے، کبرا کے لیے مواد مہیا کرنا ہے تاکہ نتیجہ نکل سکے. فلنذکر تلک الادوار الخمسۃ لنوضحها، وہ ادوار خمسہ ذکر کریں گے تاکہ واضح کریں گے کہ مجہول تصدیقی سے معلوم تصدیقی کیسے حاصل کیا جاتا ہے. پہلا مواجہۃ المشکل، سب سے پہلے ہمیں روبرو ہونا پڑتا ہے ایک مشکل سے. فلا شک ان هذا الدور لازم لمن يفكر لكسب المقدمات لتحصیل امر مجہول. ایک مشکل ہے، امر مجہول ہے، اس کے لیے یہ دور ضروری ہے تاکہ امر مجہول کو کسب کرے. لأنه لو لم يكن عنده امر مجهول مشکل قد التفت الیہ وواجهه فوقع فی حیرۃ من الجہل به. یہ کہتے ہیں اگر اس کے پاس کوئی امر مجہول مشکل نہ ہو کہ جس کی طرف وہ ملتفت ہے، متوجہ ہے، تو فواجهه، اور اس کے سامنے آیا ہے تو قہرن یہ فی حیرۃ من الجہل به لما فکر فی الطریق الی حلہ، یہ حیرت میں ہوگا کہ اس مجہول کو میں کیسے حل کروں گا. تو بس ایک مجہول ہوگا سامنے، پھر اس کو حل کرنے کے لیے اسے ایک دور طے کرنا پڑے گا. ولذا یکون ھذا الدور من مقدمات الفکر لا من الفکر نفسه. دیکھیے فکر نظر، آپ فکر یہی ہے مجہول سے معلوم تک جانا، یہ ہے فکر. یہ خود یہ مواجہۃ المشکل فکر نہیں ہے، مقدمات فکر ہے. اسے حل کرے گا تو فکر پھر جائے گا اس سے مجہول کی طرف. اچھا جناب، ایک تو مشکل سامنے آنا چاہیے. دوسری چیز معرفت النوع المشکل ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ مشکل کی قسم کون سی ہے. والغرض من معرفت نوعی ان یعرف من جہت الحیات انہ قضیۃ حملیۃ. یہ جو مشکل میرے سامنے آئی ہے، یہ جانے، اس غرض اس کی نوع سے مراد یہ ہے کہ جانے حیات کے لحاظ سے، ترکیب کے لحاظ سے کہ یہ قضیۃ حملیۃ او شرطیۃ متصلۃ او منفصلۃ موجبۃ او سالبۃ معدولۃ او محصلۃ موجہۃ او غیر موجہۃ وہکذا. پھر وہ منفصل آ گئے تو کہ اسی قسم ہے. ثم یعرفہ من جہت المادہ. اب شکل تو دیکھ لی کہ قضیہ حملیہ ہے یا شرطیہ، اب اس میں موضوع محمول ہوگا، مقدم تعلی ہوگا، ان کے مادے کو بھی پہچانے کہ یہ کس قسم سے ہیں. اے یناسب، اچھا ثم یعرف من جہت المادہ انہ یناسب ای العلوم والمعارف، کہ ان کا تعلق کس علم سے اور کس فقہ سے ہے یا معرفت سے ہے. اے قواعد والنظریات، یعنی اس مادے میں قواعد اور نظریات کو دیکھا. ولا شک ان هذه المعرفہ لازمۃ قبل الاشتغال بالتفکیر. آپ اگر فکر سے نتیجہ لینا چاہتے ہیں تو پہلے یہ چیزیں تو پہچانیں کہ کون سا قضیہ ہے. وتحصیل المقدمات والا لوقف فی مکانہ
ورنہ یہ ٹھہرا رہے گا. آپ جانتے ہی نہیں حملیہ ہے، شرطیہ ہے، موجبہ ہے، سالبہ ہے، مادہ کون سا ہے، کون سے علم کی یہ بات کر رہے ہیں. منطق میں ہے، نحو میں ہے، فقہ میں ہے، تفسیر میں. اگر یہ نہیں جانیں گے تو آپ ٹھہر جائیں گے. وارتما ببحر من المعلومات، اور یہ غوطہ لگاتا رہے گا معلومات کے سمندر میں. لا تزیدہ الا جہلا، پس جہل ہی اس کو فائدہ دے گا. فیتلبد ذہنہ، بلید ہو جائے گا، کند ہو جائے گا اس کا ذہن. ولا یستطیع الانتقال الی معلوماتہ، انہی معلومات کی طرف اس کا ذہن نہیں جائے گا. فضلا ان ینظمها ویحل بها المشکلہ، رچے جائے کہ ان کو صغرا کبرا بنائے اور حل مشکل کرے. فلہذا کان ھذا الدور لا بد منہ للتفکیر، یہ بھی نظر کے لیے، انتقال من المجہول الی المعلوم کے لیے ضروری ہے. یہ بھی مقدمات میں سے ہے، خود نظر نہیں ہے. وہو من مقدمات لا منہ نفسہ. اب یہ تیسرا دور آتا ہے، حرکت العقل من المشکل الی المعلومات. وہ مشکل سے مراد یہاں مجہول کہہ رہے ہیں. مشکل سے مراد وہ مصیبت نہیں ہے کوئی، ایک مجہول سامنے آیا ہے. اب اسی مجہول سے اس کے معلومات کی طرف جائے. وہذا اول ادوار الفکر، یہاں سے فکر شروع ہوگی. ہوا حرکات ہو. فإن الانسان عندما یفرغ من مواجہۃ المشکل، جب انسان مجہول کو جان چکا، آگے آ گیا، معرفت و نوعی کہ عملیہ ہے، شرطیہ ہے، کیا ہے، تو یفضع فکرہ الی طریق حل، تو مجبور ہو کہ اس کی فکر کہ دیکھوں تو صحیح کیا ہے کیا. فیرجع الی المعلومات التی احتضنها عنده، احتضنها عنده، پھر یہ وہ اپنے ان معلومات کی طرف جائے گا جو ذہن میں خزانہ موجود ہے یا کتابوں میں موجود ہے. لیفتش عنہا، تفتیش کرے کہ یہ کس صنف کا ہے، یہ مجہول کس میں داخل ہو سکتا ہے. سمجھا کہ نہیں. لیقتنس منہا ما یساعدہ علی الحل، تاکہ شکار کرے ایسی معلومات کا کہ جو اس کے حل کو، مشکل کو حل کر سکے. فہذا الفضع والرجوع الى المقدمات، فہذا الفضع والرجوع الى المعلومات هو حرکت للعقل. اب عقل شروع ہو جائے گی اپنا دوڑ لگانا. وانتقال من المجهول الى المعلوم وهو مبدأ التفکیر، ولذا كان اول ادوار الفکر، فکر کا دور شروع ہو گیا ہے. خب اب یہ معلومات کی طرف گیا ہے، ڈھونڈ رہا ہے، تو حرکت العقل بین المعلومات، اب معلومات میں دیکھے گا. وهذا هو الدور الثانی للفکر وهو اہم الادوار والحرکات واشقها. سمجھا کہ نہیں، بہت سخت ہے. اور وبه یمتاز المفکرون، اسی سے انسان مفکر دوسرا ابو علی سائنہ بنتا ہے. ہاں، اس کا ذہن مثلا اوپر جاتا ہے، دوسرے علیحدہ بنتے ہیں. وَعِنْدَهُ تَزِلُّ الْأَقْدَامِ، انہی معلومات کے ڈھونڈنے میں قدم پھسلتے ہیں. وَيَتَوَرَّطُ الْمَغْرُورُونَ، اور حیرت میں رہ جاتے ہیں، ہاں، تحیر میں رہ جاتے ہیں. تورط کے معنی یہی ہوتا ہے جو شخص مغرور ہو جائے. فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُحْسِنَ الْفَحْصَ عَنِ الْمَعْلُومَاتِ، جس کے پاس استطاعت ہو کہ وہ ڈھونڈے، فحص کرے اچھی طرح معلومات سے. وَيَرْجِعُ إِلَى الْبَدِيهَاتِ، اور پھر رجوع بدیہات کی طرف کرے. تو فَيَجِدُ ضَالَّتَهُ، یہ اپنی گمشدہ چیز کو پا لے گا، جس کے لیے یہ سارا چکر لگا رہا ہے. اے التی توصلہ حقا الی حل المشکل، کہ وہی پھر اس کو پہنچا دے گی حل مشکل کے لیے. فَهَذَا الَّذِي أُوتِیَ حَظًّا عَظِیمًا مِنَ الْعِلْمِ، ایسا شخص ہوگا جو اس کے پاس علم کا بہت کافی حصہ ہوگا. وَلَيْسَ هُنَاكَ قَوَاعِدٌ مَضْبُوطَةٌ لِفَحْصِ الْمَعْلُومَاتِ. اب ہم آپ کو کہیں مجہول آپ کے سامنے ہے، اس کے معلومات کے لیے کوئی قاعدہ بتلا دیں کہ وہاں چلے جائیں، یہاں چلے جائیں، کہتے ہیں کوئی قاعدہ مضبوطہ ہمارے پاس
نہیں ہے، و تحصیل المقدمات الموصلۃ الی المطلوب من حل المشکل و کشف المجہول کا لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے، ولیکن لنا طریقۃ عامۃ، طریقہ خاصہ تو کوئی بھی نہیں ہے، ایک عامہ طریقہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ یمکن الرکون الیہا، کہ جس کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، لکسب المقدمات نسمیھا تحلیلا، اس طریقہ کا نام ہم تحلیل رکھتے ہیں، والے اجلھا عقدنا ھذا الفصل، ہم نے بھی اسی کے لیے یہ فصل آپ کو زحمت دی ہے، فنقول فاذا واجہنا المشکل، جب ہمارے سامنے کوئی آئے مجہول، فلا بد انہ قضیۃ من القضایا، مفرد تو نہیں ہے، وہ تو تصورات میں بیان کر رہے ہیں، اب یہاں کوئی نہ کوئی قضیہ ہوگا، ولتکن حملیۃ، اور قضیہ حملیہ ہونا چاہیے، فاذا اردنا حلہ من طریق الاقتران الحملی نتبع ما یلی، اب ہم چاہتے ہیں اقترانی حملی کے ذریعے سے اس مجہول کو حل کریں، تو پھر ہمیں یہ کام کرنے پڑیں گے، تب آ کے ہمیں یہ مجہول قضیہ حاصل ہوگا۔ اس کو یہیں رہنے دیں۔ شیطان رجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک مجہول کو معلوم سے حاصل کرنے کے لیے 4 حرکتیں کرنی پڑیں گی، 4 کام کرنے پڑیں گے۔ آخری کام یہ ہے کہ جو معلوم ہے، جو اس کے سے مجہول حاصل کرنا، اس معلوم کا آپریشن کیجیے، کون سا قضیہ ہے۔ آپ نے ایک مشکل ہے نا، آپ کے سامنے ایک مجہول ہے، اس کو حاصل کرنا ہے، تو اس مشکل کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کو پہلے دیکھیں، قضایا کون سے بنتے ہیں، حملیہ ہے، شرطیہ ہے، منفصلہ ہے، پھر شک ہے اس میں، ظن ہے اس میں، یا وہ قضیہ بدیہی ہے۔ کہتے ہیں جب تک آپ اس قضیہ معلومہ کو بدیہی نہیں بنائیں گے، تب تک یہ آپ کا مجہول کا ثابت کرنا بدیہی نہیں ہوگا۔ زیادہ زیادہ اگر ثابت ہو گیا، اگر ظنی ہے تو نتیجہ ظنی نکلے گا، وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، ظن پر بنیاد رکھ کے آپ اس کی حقیقت کما ہوا حق کو معلوم نہیں کر سکے۔ اب انہوں نے یہی کہا کہ ہم نے اس کو معلومات بدیہیہ سے حاصل کرنا ہے، تو اس کا طریقہ بتلاتے ہیں کہ آپ کیا کریں گے جب آپ نظریات میں آئیں گے نا، کسی نظریے کو اپنانا ہے، آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ نظریہ بدیہی ہے، بالکل واقع کے مطابق ہے، تو اس کے لیے کیا آپ کو مقدمات بنانے ہوں گے، صغرا اور کبرا۔ تو اس کے لیے یہاں چھوڑ گئے تھے کہ یہ طریقہ آپ کو بتلائیں گے۔ کہتے ہیں کہ لنا طریقۃ عامۃ یمکن الرکون الیہا لکسب المقدمات نسمیھا التحلیل، اس کا نام تحلیل کہہ لیجئے، اس کا نام وضاحت ان مقدمات کی، وَلِأَجْلِهَا عَقَدْنَا هَذَا الْفَصْلَ، یہ فصل ہم نے آپ کو یہی سمجھانے کے لیے یہاں منعقد کی ہے۔ کہتے ہیں اب دیکھیے، اذا واجہنا المشکل، ہم نے ایک مشکل کا سامنے کیا، مجہول کا، ایک نظریے کا، فلا بد انہ قضیۃ من القضایا، یہ مشکل آپ کی قضیہ ہے یا فرد ہے؟ اگر فرد ہے مجہول تو وہ چلا جائے گا معرف میں، اگر قضیہ ہے تو پھر دیکھیں گے ولتکن حملیہ تن، کہ اس قضیہ کو حملیہ ہونا چاہیے، تب آ کے اس سے آگے چلیں گے۔ فَإِذَا أَرَدْنَا حَلَّهُ مِنْ طَرِيقِ الْإِقْتِرَانِ الْحَمْلِ، اگر قضیہ حملیہ اقترانی جو قیاس کی قسم تھی، اس کو ہم نے اگر ارادہ کرنا ہے کہ اس کے ذریعے سے مجہول حاصل کریں، تو نتبع ما یلی، یہ کام ہمیں کرنے ہوں گے، تب وہ حملیہ سے ہم حاصل کریں گے۔ اولا نحلل المطلوبہ، اور مجہول نظریہ جو چاہتے ہیں آپ،
اس کو نحلل نحلل کے معنی وہ عملیت بالفرض نحلل الى موضوع و محمول، اس کا ایک موضوع ہوگا ایک محمول ہوگا. ولا بد ان الموضوع یکون الحد الاصغر فی القیاس، یہی موضوع حد اصغر بنتا ہے قیاس میں، اور محمول حد اکبر بنتا ہے کسی قیاس میں. عملیہ میں تو یہی ہوتا ہے، یکون الحد الاصغر فی القیاس والمحمول الحد الاکبر فیہ. دیکھیے نا ہم نے کہا العالم حادث، یہ ہے مجہول ہمارا، اور ہم نے ایک قضیہ بنائیں گے، یہ العالم حادث، عالم موضوع ہے اور حادث کیا ہے محمول ہے. یہ حد وسط بنے گا. العالم متغیر، وہاں موضوع بن گیا یہی عالم. اب حادث جو ہے نا کلو متغیر حادث،